میں کیا ہے؟ شک ہے یہاں تک، لہذا ضروریات دین کا انکار بھی کفر ہے اور ضروریات دین میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ اس لیے کہ ایمان نام ہی یقین کا ہے، عقیدہ نام ہی یقین کا۔ تو ختم نبوت کون سے عقائد میں سے؟ بنیادی اور ضروری اور قطعی، بنیادی ضروری قطعی اصولی عقائد میں سے ہے۔ اس عقیدے کا انکار کرنے والا بھی بولیے نا، اور اس میں شک کرنے والا بھی کافر۔ دنیا کفر بہت سے حربے استعمال کرتی ہے، ان میں سے اس کا ایک حربہ تو یہ ہے کہ ان سے ضروریات دین کا انکار کراؤ، اور ایک بڑا حربہ یہ ہے مسلمان انکار نہیں کرتا، مسلمان کھل کے انکار نہیں کرتا، لیکن ماحول ایسا بناؤ، ذہن سازی ایسی کرو کہ مسلمان اپنے ضروری عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑ جائے، اپنے ضروری اور بنیادی عقائد کے بارے میں کیا ہو جائے۔ مثلا پچھلے گزشتہ سالوں کے اندر ہمارا ایک پارلیمنٹ کا کوئی رکن تھا، اس نے کیا کہا، مجھے ختم نبوت پہ ایک مسئلہ ہے، باقی تو سارے کام ان کے ٹھیک ہے نا، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے سارے کام کرتے ہیں، ایک ہی تو مسئلہ ہے ختم نبوت کا، مولویوں نے ایشو بنا لیا۔ اب دیکھو سادہ مسلمان، خالی الذہن مسلمان جو عقیدے کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، اس کے دماغ کی بات ٹچ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ یار یہ ممبر بات تو ٹھیک کر رہا ہے، ویسے ہی کوئی بگاڑ بنا، ایک کی تو بات ہے، ایک ہی مسئلے کا انکار کر رہے ہیں نا، باقی تو ساری چیزیں مان رہے ہیں، اذان، نماز، روزہ، زکات ساری چیزیں مان رہے ہیں۔ اب یہ شکوک و شبہ، جس مسلمان کے دل میں یہ شک آ گیا بات تو ٹھیک کر رہا ہے، اب بتاؤ کدھر جائے گا؟ نکل گیا ایمان کے راستے سے۔ تو ان کا مقصد انکار نہیں، ان کا مقصد مسلمانوں کے دل دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے۔ انسانی ہمدردی کا عنوان اختیار کریں گے، انسانی ہمدردی کا عنوان اختیار، میرا کچھ بھی ہے انسان تو ہے نا، کتنا پیارا جملہ ہے، میرا کچھ بھی ہے انسان تو ہے نا، کچھ بھی ہے لڑائی تو ہے نا، برادری کا ہے، قوم کا، یہ ایسا جملہ ہے کہ جو سادہ ذہن، سادہ مسلمان اور خالی ذہن مسلمان کو شکوک و شبہات میں ڈال دیتا ہے۔ میں نے یہاں تک عرض کیا عقیدہ ختم نبوت عام مسائل میں سے نہیں ہے، بنیادی اسی لیے تو 1400 سال کی امت کا اتفاقی عمل چلا آ رہا ہے، کوئی لمحہ، کوئی موقع ایسا نہیں گزرا 1400 سال کی تاریخ اسلام میں کہ کسی شخص نے ختم نبوت کا انکار کیا ہو یا آپ علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کیا ہو، کسی بھی حال میں، کسی بھی دنیا کے کونے میں، اس وقت کے صحیح العقیدہ مسلمانوں نے اس کو چھوڑا نہیں، پوری امت کا یہ عمل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق نصیب آمین۔ میں نے عرض کیا عمل کی کمزوری خدا معاف کر دے گا، لیکن عقیدے کی کمزوری قابل معافی نہیں ہے، عقیدے کی غلطی قابل معافی نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے بعد دوسری بات میں نے عرض کی، ختم نبوت کہتے کسے؟ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ نبوت ختم، یہ مذاکرہ ہے آپس میں، یہ امتحان نہیں ہے۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ چونکہ بنیادی عقائد میں سے ہے، ضروری عقائد میں سے ہے، ان عقائد میں سے ہے کہ مومن مسلمان ہونے کے لیے اس عقیدے کو جاننا بھی ضروری ہے اور یقینی کیفیت کے ساتھ ماننا بھی ضروری ہے۔ تو ختم نبوت کا معنی مفہوم کیا ہے؟ جی بولیے نا، کوئی دھیان نہیں ہے، الگ مذاکرہ ہے ہمارا آپس میں، آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کسی کو، سب کو پتہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ نبوت کو ختم کرنے والا، اور مفہوم یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، یہی ہے۔ صرف یہاں میں ایک اور بات عرض کروں گا، ختم نبوت کا معنی اور مفہوم، نبوت کی ابتدا دنیا میں کس سے ہوئی؟ سارے بولو، پہلے نبی اس دنیا میں کون آئے؟ آدم علیہ السلام۔ جب نبوت کی ابتدا ہے تو اس کی انتہا بھی ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی
باقی مخلوق میں سے ہر چیز کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ نبوت کی ابتدا اس دنیا میں جناب آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اس نبوت کے سلسلے کی انتہا اس دنیا میں بولو نا کس میں ہوئی؟ امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے نبی آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ سارے بولو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ کسی نئے نبی کو پیدا اللہ قیامت تک کے لیے کسی نئے نبی کو پیدا نہیں فرمائے۔ اللہ کسی کو نئی نبوت عطا نہیں۔ ختم نبوت کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا سے نبوت ہی ختم کر دی۔ نبوت تو رحمت ہے، حضور کی نبوت قیامت تک جاری ہے۔ سارے بولو حضور کی نبوت قیامت تک جاری ہے۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے اب حضور علیہ السلام کے بعد اللہ کسی کو نئی نبوت نہیں دیں گے، اعطائے نبوت نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کا یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا سے نبوت ہی ختم ہو گئی۔ مرزائی قادیانی شک اور شبہ ڈالتے ہیں، کہتے بتاؤ نبوت اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ بولو سارے بولو ہے۔ تو ختم نبوت کا معنی نبوت ختم، یعنی دنیا سے اللہ کی رحمت ختم، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ نبوت ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب نئی نبوت کسی اور کو، اب قیامت اور ابد الآباد تک کے لیے نبوت کس کی چلے گی؟ سارے بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ تو ختم نبوت کا معنی مفہوم اپنے ذہن دل دماغ میں بھی بٹھانا، اپنے گھر میں جا کے ماؤں بہنوں بچیوں کو بتانا، اپنے بچوں کو بتانا، اپنی نئی نسل کو بتانا، اللہ کی قسم ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سارے بولو اللہ کے آخری، آپ کے بعد قیامت تک اللہ کسی نئے نبی کو۔ میں نے عرض کیا عقیدہ اور ایمان نام ہے کس کا؟ یقین۔ ختم نبوت کا معنی ذہن میں آ گیا۔ اب مرزائی قادیانی اور دنیا کفر مسلمانوں میں نے عرض کیا شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اس لیے عقیدے کی درستگی بھی ضروری ہے، پختگی بھی ضروری ہے۔ آپ نے کہا کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ یہ بھی ضروریات دین میں سے، یہ بھی بنیادی عقائد میں سے، یہ بھی اصولی عقائد میں سے، یہ بھی قطعی عقائد میں سے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے، ابھی ان پہ موت وفات ان کی نہیں ہوئی، موت کا ذائقہ انہوں نے نہیں چکھا، اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ قرب قیامت میں اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے۔ اب قادیانی مرزائی اور یہی دنیا کفر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ سادہ مسلمان، عام مسلمان، خالی الذہن مسلمان کہتے ہیں دیکھو تمہارے مولوی کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، نبی ہوں گے کہ نہیں، پھر امتی بن کے آئیں گے نبی کے دیکھو دونوں صورتوں میں بات غلط ہے۔ اللہ جب کسی کو نبوت دے دے پھر واپس لیتا یہ منصب ہے، یہ نبوت سے بارکیت سے متعلق یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ جب کسی شخص کو نبوت عطا فرماتے پھر اسے واپس لیتے، اس منصب سے اسے ہٹاتے، اسے اٹھاتے، اسے واپس نہیں لے۔ ہاں اس کی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، بالکل اس کی لائی ہوئی شریعت کل عدم ہو جاتی ہے، منسوخ ہو جاتی ہے۔ نیا آنے والا پیغمبر شریعت نہیں لے کے آتا ہے، لیکن پہلے والا پیغمبر اس کو منصب نبوت سے اٹھایا نہیں جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی ہوں گے، بولو نبی ہوں گے، تو پھر حضور آتے نبی کیسے؟ امتی بن کے آئیں گے، دونوں حیثیتیں ہوں گی، نبی بھی ہوں گے، امتی بھی ہوں گے۔ شریعت نہیں چلے گی ان کی، شریعت صرف امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے حضرات علماء نے اس کی مثال لکھی ہے۔ پاکستان کا صدر ہے، یہاں سے وہ چلا جائے کدھر چلا جائے؟
کہاں جاتے ہو؟ اب جب وہاں پہ چلا گیا پاکستان کا صدر پتہ نہیں کون ہے، تو اب بتاؤ وہ جب وہاں جائے گا تو پاکستان کا صدر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صدارت ختم اس کی؟ نہیں، بولیے نا، صدر ہے لیکن وہاں جا کے پاکستانی قانون لا چلا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو صدارت باقی ہے، یہی وجہ ہے اس کو پروٹوکول صدارتی ملتا ہے وہاں پہ، لیکن قانون اسی کا چلے گا جہاں وہ گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا منصب نبوت باقی ہے، قانون باقی نہیں، قانون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال پھر پیدا ہوگا نبی ہوں گے تو پھر حضور آخری نبی کیسے ہو؟ اب شک میں ڈالا جا رہا ہے، تو ہمارے حضرات علماء پہ اکابر پہ اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائیں۔ ہم تک صرف عقائد حقہ سچے عقائد پہنچائے ہی نہیں، ان عقائد پہ آنے والے شکوک و شبہات کو بھی دور کرنے چاہیے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کا ابھی میں نے عرض کیا مفہوم کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آپ بعد اللہ کسی نئے نبی کو پیدا نہیں کروائیں گے۔ اب آپ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی ہیں پرانے؟ اچھا پیدا ہوں گے یا اتریں گے؟ ختم نبوت کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کسی کو نئی نبوت نہیں دیں گے، نئے نبی کو پیدا نہیں۔ اچھا پھر خود عیسیٰ علیہ السلام کا آنا حضور کی ختم نبوت کی بین دلیل ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ پرانے نبی کو نہ لاتا، نئے نبی کو لاتا۔ بالکل پرانے نبی کو لانا، عیسیٰ علیہ السلام پرانے ہیں نہیں، پرانے نبی کو لانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اب کوئی نیا نبی آ سکتا ہی نہیں۔ اگر آ سکتا تو اللہ حضرت عیسیٰ کو نہ لاتے، کسی نئے نبی کو لاتے۔ ختم نبوت کا معنی مفہوم میں نے عرض کیا، حضور علیہ السلام اللہ کی آخری نبی، آپ کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ کسی نئے نبی کو پیدا نہیں کریں گے۔ یہ عقیدہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے نا، انشاءاللہ سکھائیں گے، زبانی یاد کرائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کی اہمیت میں نے عرض کر دی، اگر اس میں شک آ گیا تو انسان علیہ السلام سے نکل جائے۔ اب اس ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ اپنے ایمان کا تحفظ ہے۔ بولیے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کس کا تحفظ ہے؟ اپنے ایمان کا تحفظ ہے۔ حضور کو تو اللہ نے مقام ختم نبوت دے دیا، دنیا کی کوئی طاقت وہ منصب اور وہ عہدہ اور وہ مقام اور وہ مرتبہ آپ سے چھین بڑے بڑے اس تاریخ میں ڈاکو آئے، انہوں نے حضور کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، آپ کے تاج و تخت ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، لیکن کوئی بھی اپنی اس اوچھی حرکت میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ہم جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی محنت کریں گے وہ در حقیقت کس کی محنت ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت ہے۔ اسی کے عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہوگا تو میرا ایمان محفوظ ہوگا، عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں ہوگا تو میرا ایمان بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کا انکار یا اس میں شکوک و شبہات کا مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اپنی محنت میں ناکام ہو گئے۔ توجہ کرنا، بس آخری بات ہے، ختم نبوت حضور کے بعد نئی نبوت کو تسلیم کرنا، نئی نبوت کو ماننا یا اس کی اجازت دینا، اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہوئے۔ حضور جو شریعت اور دین لے کے آئے وہ کامل اور مکمل، حضور جو کتاب لے کے آئے وہ کامل اور مکمل، حضور جو اخلاق لے کے آئے وہ کامل اور مکمل۔ اس کی وجہ اس لیے کہ نبی کے بعد جو نبی آتا ہے وہ درمیان میں پیدا ہو جانے والے نقص کو، کمی کو دور کرتا ہے۔ بالکل۔ اور حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کامل مکمل کر دیا، اب قیامت تک کے لیے اس کے اندر کسی قسم کی کمی اور کسی قسم کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ لہذا نئی نبوت تسلیم کرنا، نئی نبوت کے اعلان کی، دعوے کی اجازت دینا حضور علیہ السلام کی پوری زندگی کی محنت کو ناکام بنانے اور ناکام تصور کرنے کے مترادف ہے۔
اس لیے ہمارے حضرات نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار حقیقت میں حضور علیہ السلام کے خلاف ادب بغاوت بلند کرنا ہے۔ استغفر اللہ۔ حضور کے ساتھ بغاوت ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ دشمنی ہے، اور یہ حضور کی ذات سے دشمنی نہیں ہے، حضور کے مقام اور منصب سے دشمنی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سیرت کے عنوان میں حضور علیہ السلام کو لوگ گالیاں دیتے تھے، تنگ کرتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ علیہ السلام نے ان سے اپنے جسم کی تکلیف کا کوئی بدلہ نہیں لیا۔ لیکن جن لوگوں نے حضور کے منصب پہ حملہ کیا آپ نے انہیں معاف نہیں کیا، چھوڑا نہیں کیا۔ ابن قتل جو حضور علیہ السلام کے منصب نبوت پہ حملہ آور تھا، شعر کہتا تھا، توہین کرتا تھا آپ کے مقام اور منصب کی، فتح مکہ کے موقع پہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عام معافی کا اعلان ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ معافی کا عام معافی کا اعلان ہے، سب کو معاف کر دیا۔ صحابی رسول اللہ کیا ابن قتل غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، تو فرمایا اس کو وہیں پہ قتل کر، حرم بنا دیتا ہے۔ ابو سفیان جو بھی رضی اللہ عنہ نہیں فرمایا اس کے گھر میں جو جائے گا اس کو بھی امن مل جائے گا، جو اپنا دروازہ بند کرے گا اسے بھی امن مل جائے گا، جو فلاں کے گھر میں جائے گا اسے بھی امن مل جائے گا۔ لیکن یہ شخص جس نے حضور کے منصب پہ، نبوت پہ، آپ کے مقام اور مرتبے پہ حملہ کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے وہی اس کو قتل کر۔ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ علیہ السلام نے فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، حضرت آپ علیہ السلام کی زندگی میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، زرار ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، اور پوری تاریخ اسلام اس میں شاہد اور گواہ ہے، جب بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا امت مسلمہ اس سے غافل نہیں ہوئی، بالکل امت مسلمہ اس سے غافل نہیں ہوئی۔ ختم نبوت کے عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کے اندر اس عقیدے کا تحفظ کریں، اور اس عقیدے کے تحفظ کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت اس میں یہ ہے، ایک تو میں نے عرض کیا کہ اس کے معنی مفہوم کو ہم اپنی اولادوں کو، نسلوں کو بتائیں، یاد کرائیں ختم نبوت بنیادی عقیدہ اور ختم نبوت کا معنی اور مفہوم یہ ہے۔ نمبر 2، ختم نبوت کا انکار کرنے والے یا ختم نبوت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے، ان کے بارے میں ہم چاق و چوبند رہے۔ مسلمان معاشرے کے اندر ان کے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے عرض کیا نا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ انسانی ہمدردی۔ بالکل اسلام انسانی ہمدردی کا قائل ہے، مذہب کی بنیاد پہ نہیں، انسانیت کی بنیاد پہ۔ لہذا یہودی آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کے پڑوس کے ہونے کی وجہ سے اس کے آپ کے اوپر حقوق عائد ہوں گے۔ آپ کے پڑوس میں رہنے والا ہندو ہے، اسلام آپ کو ہندو پڑوسی کے حقوق بتاتا ہے۔ آپ کے پڑوس میں رہنے والا عیسائی ہے، اسلام آپ کو اس پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کا پابند بناتا ہے۔ یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی کافر ہے تو انسان نا، بولو ظاہر ہے کیا؟ انسانی ہمدردی کا حقدار ہے۔ لیکن میرے دوستوں توجہ کرنا، کافر 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، یہ اس کو کافر اصلی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر اصلی کہتے ہیں۔ یہ انسانی ہمدردی کا حقدار ہے جب تک کہ حملہ آور نہ ہو، حربی نہ ہو، لڑائی نہ کرے، حملہ نہ کرے، انسانی ہمدردی کا حقدار ہے۔ ایک کافر ہوتا ہے جو آپ نے نام سنا ہوگا، اسے مرتد کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مرتد۔ مرتد کافر کون ہے؟ مرتد کسے کہتے ہیں؟ مسلمان تھا، توجہ کرنا، کیا تھا؟ مسلمان تھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی میں قرآن نہیں مانتا، میں حضور کو نبی نہیں مانتا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں ہندو ہو گیا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میں ہندو ہو گیا، اعلانیہ کہہ رہا ہے میں اسلام نہیں مانتا، میں، یہ کون ہے؟ مرتد۔ بولو نا، یہ کون ہے؟ مرتد ہے۔
ایک کافر ہوتا ہے اس کو زندیق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زندگی. زندیق کون ہے؟ جو خود تو کافر ہو لیکن اپنے کفر کو اسلام سے اور آبو مرزائی اب بولو مرزائی. مرزائی. زندیق کسے کہتے ہیں؟ زندیق وہ ہے جو اپنے اوپر لیبل لگائے اسلام کا، میں مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتا ہے، رمضان کا روزہ بھی رکھتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں. اور اسلام کا حکم یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو سورہ بقرہ کہتا ہے یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نہیں. اور کہتا کیا ہے کہ یہ اسلام ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کہتا کیا ہے کہ فجر کی نماز اسلام میں مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں، اسلام میں فجر کی نماز نہیں. اب فجر کی نماز کا انکار کیا ہے؟ بولو کفر ہے. اور وہ اس کفر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام. یہ زندقہ. اور سادہ مثال، بوتل کے اندر پاخانہ ڈالا ہے، کیا ڈالا ہے؟ پخانہ. پیشاب ڈالا ہے اور اوپر لگا دیا جناب سوات کا خالص شے. اور بھائی بوتل میں کیا ڈالا ہے؟ وہ کچھ کی بوتل، شیشے کی بوتل، اس میں کیا ڈالا ہے؟ پخانہ. پیشاب ڈالا ہے اور ہے بھی کسی جلکان کے مریض کا، اوپر کیا لگا دیا ہے؟ سوات کا خالص شے. زندقہ یہ کفر کو اسلام کے نام پہ ظاہر کرتا ہے. کفریہ عقائد ہیں اور کہتا ہے کیا ہے کہ یہ عقائد کس کے ہیں؟ اسلام. یہ تینوں ذہن میں آگے. کافر اصلی کون ہے؟ یہودی، عیسائی، سکھ وغیرہ. مرتد کون ہے؟ مسلمان تھا، اعلانیہ کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی ہو گیا. یہ کون ہے؟ مرتد. مرتد. تیسرا کون ہے؟ زندیق. زندیق کیا ہے؟ اپنے آپ کو کہتا مسلمان ہے، ظاہر اسلام کرتا ہے، ظاہری اسلام کے اعمال بھی اختیار کرتا ہے، لیکن چند کفریات ہیں جن کو وہ اسلام کے نام پہ لوگوں پہ پھیلاتا ہے. وہ آپ نے اس آدمی کی بات سنی نا جو امریکہ کے پچھلے صدر کے پاس گیا تو کیا کہتا ہے؟ امریکہ میں ہم مسلمان ہیں، پاکستان میں ہم یہی کہا نا اس نے. تو اپنے کفریات کو اسلام کا لیبل لگانا. اب تینوں کا حکم سمجھو. کافر اصلی کا میں نے عرض کر دیا، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ آپ کا پڑوسی ہے تو اس کے آپ پر کچھ حقوق ہیں انسان ہونے کی وجہ سے. مرتد کا حکم کیا ہے؟ اسلامی حکومت ہوگی تو اسے پکڑے گی اور 3 دن تک اسے مہلت ہے اپنے اس کفر سے باز آ جائے. کیوں اسلام چھوڑ دو؟ تمہیں تکلیف کیا ہوئی ہے؟ تمہارے اشکالات کیا ہیں؟ تمہارے اعتراضات کیا ہیں؟ لہذا علماء کے ساتھ بٹھایا جائے گا، اس کے اعتراضات دور کرو، اس کے اشکالات دور کرو. یہ کیوں یہودی ہوا؟ اس کے جو شکوک و شبہات ہیں دور کیے جائیں. اگر شکوک و شبہات دور ہو جائیں، دوبارہ کلمہ پڑھ لے تو پہلے کی طرح وہ ہمارا بولو نا یار ہمارا بھائی. صدیق کا حکم کیا ہے؟ یہ دھوکے باز ہے، فراڈیا ہے. ہاں، مارکیٹ کے اندر جیلی نوٹ چلانے والے کے لیے معافی ہے؟ بولو نا یار. جہاں پکڑا جائے فوراً کیس ہوتا ہے، کوئی معافی طلبی نہیں ہے. یہ جیلی نوٹ چلا رہا ہے. زندیق کا حکم کیا ہے؟ اسلامی حکومت قائم ہے، اسے ایک لمحے کی مہلت نہیں دی جائے گی، اسے فوراً سزائے موت دی جائے گی. اب بتاؤ زندیق کا حکم کیا ہے؟ اسلامی حکومت کیا کرے گی؟ سزائے موت. سزائے موت دے گی. کتنے دنوں کے بعد؟ اسی وقت. اسی لمحے. اسلامی مملکت کے اندر یہودی رہ سکتا ہے، عیسائی رہ سکتا ہے، ہندو سکھ رہ سکتا ہے جزیہ اور ٹیکس دے کے. اسلامی مملکت کے اندر مرتد رہ سکتا ہے 3 دن تک کے لیے، لیکن اسلامی حکومت ہو اس کے اندر زندیق کا زندقہ جب واضح ہو جائے تو اس کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا. جب زندہ نہیں رہ سکتا تو تعلقات، معاملات، لین دین، خوشی غمی، اس کے بارے میں ہمدردی، کیوں جی آپ بتاؤ ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتی. حضور کے خاتم النبیین کے منصب کا ہم سے تقاضا یہ ہے
कि अपने आप को मुसलमान कहते हुए हुजूर की खत्म नबूवत का ये इनकार करते हैं, ये जिंदीक है। लिहाजा खत्म नबूवत के अकीदे का तकाजा ये है, इन जिंदीकों के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक जायज नहीं। यहूदी के साथ जायज है, ईसाई के साथ जायज है, हिंदू के साथ ये जज्बात, बोलो ना यार, ये अकीदा है, ये जज्बात, ये अकीदा है। और अकीदा भी कौन सा है? मैं फिर अपनी पूरी गुफ्तगू को दोहरा रहा हूँ, अकीदा कौन सा है? बुनियादी है, जरूरी है, उसूली है, कतई है। तो खत्म नबूवत का तकाजा ये है कि मिर्जाइयों और कादियानियों के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक, कोई हमदर्दी। आप हज़रात के बारे में सुना, बहुत खुशी हुई कि इस इलाके के, एक तो इसकी इब्तिदा के अंदर कुछ ऐसे लोग आ गए, जब बात वाज़ेह हुई उलमा ने मेहनत की, आप लोगों ने बायकाट का, कता ताल्लुकी का हक अदा किया। अल्लाह आप हज़रात को अपनी शान के मुताबिक खैर नसीब। अल्लाह की कसम, औलियाए बरहक इस काम के अंदर गुजरे। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तो नहीं, उस वक्त बर्रे सगीर था, पाक में इकट्ठा था। आपने नाम सुना होगा पीर मेहर अली शाह साहब बोलवी जी, दुनिया विलायत के बहुत बड़े इमाम। ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह